الرحمن الرحيم. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوشك ليلة بعد ليلة؟ فقال: هذه كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرة، مالا وإبلا وعروضا من أقطاب وحبال وغير ذلك. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. رواه مسلم. وفي رواية: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الفصل الثاني. ليس فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تكون قبلتان، وقد مر في باب الجزية. الفصل الثالث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء. متفق عليه. باب الفصل الأول. عن مالك بن أوس بن الحدثاني رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله ما جعل مال الله. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ينفق على أهله نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. متفق عليه. الفصل الثاني. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان أبي يقسم للحر والعبد رواه أبو داود. وعن مالك بن أوس بن الحدثاني رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم فقال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول حتى بلغ وابن السبيل ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرب حميرة نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه رواه في شرح السنة. وعنه رضي الله عنه قال كان فيما احتج فيه عمر أن قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن المغيرة رضي الله عنه قال إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيجمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيتم أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب. یہ باب ہے یہودیوں کو نکالنا جزیرۃ العرب سے. جزیرہ جو ہے نا وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی، جو بالکل پانی کے بیچ میں ہو، ہر طرف پانی ہی پانی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزیرہ. جزیرۃ العرب جو ہے نا اس کے چاروں طرف پانی نہیں ہے، البتہ 3 اطراف میں پانی ہے. شمال کے جانب میں شام واقع ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اس طرف پانی نہیں ہے، سمجھ آگے کے لیے. لیکن چونکہ اکثر 3 اطراف سے پانی ہی ہے، اکثر حصہ پانی ہے اطراف میں، اس لیے اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. جزیرۃ العرب کا اطلاق ہوتا ہے تہامہ پر، نجد پر، حجاز پر، عروس پر، سمجھ آگے، اور یمن پر.
یہ 5 علاقوں پر۔ جزیرۃ العرب اس کی جو لمبائی ہے وہ عدن سے شروع ہو کر عراق تک، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ جدہ سے لے کر شام تک۔ جدہ جب جاتے ہیں نا تو مکہ مکرمہ، تو جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، ایئرپورٹ ادھر ہی ہے مکہ مکرمہ، وہاں پہ جا کے مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے وہ 70-78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو ادھر ہی اترتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر باب کا عنوان تو اخراج الیہود ہے، یہودیوں کو نکالنا، لیکن آگے جو روایات آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، اہل کتاب کا، حتیٰ کہ مشرکین کا ذکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، عیسائیوں کو نہیں، لیکن اس میں آتا ہے کہ سب کا، بلکہ مشرکین کا بھی ذکر ہے، ان کو بھی یہاں سے نکالنا، اس لیے کہ جزیرے عرب جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، 2 دین جمع، اور آپ لوگوں نے آگے پڑھا بھی ہے کہ لا تکون قبلتان، 2 قبلے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے جمع، اس لیے یہاں پر صرف مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے، دوسرا مذہب جو یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تطہیر میں ان کو نکالنا ہے یہ صرف مکہ مکرمہ حدود حرم سے اور مدینہ منورہ یہ جو حرم ہے یہاں سے، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ صرف ان کے ساتھ خاص کرنا ہے، 2 جگہوں کے ساتھ خاص کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ پورے جزیرہ عرب سے ہے ان سب کو نکالنا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے دری اسنا کہ ہم مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ یہود کے پاس، تو ہم ان کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم مدراس، بیت المدراس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اے یہود تو گھیرو، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ، اور جان لو کہ بے شک زمین جو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اور جو بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں تم یہاں سے جلا وطن کر دوں اس زمین سے، جو تم میں سے کوئی مال پائے تو اسے چاہیے کہ اسے کیا کر دے، بیچ دے۔ اچھا، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدراس، ان کا ایک مدرسہ تھا یہودیوں کا، وہاں پر گئے اور ان سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو نقل کر رہے ہیں، ان سے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بیچ دو، یہاں سے نکلو۔ اچھا جی، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ مسلمان ہوئے 7 ہجری میں، جبکہ یہودیوں کو کب جلا وطن کیا گیا تھا؟ بنو قینقاع کو 3 ہجری میں یا 2 ہجری میں، 2 قول، بنو نذیر کو 4 ہجری میں، اور بنو قریظہ کو تو ویسے بھی قتل کیا گیا تھا، مردوں کو سب، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو رہے 7 ہجری میں، تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو جب ان کو نکالا جا رہا تھا، جلا وطن کیا جا رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہی نہیں ہوئی تھی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کیا ہم گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی بنو قینقاع بنو نذیر، وہ تو 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ افراد ان کے بچ گئے تھے تھوڑے بہت، تو ان کے بعد ان کو بعد میں نکالا گیا، ان کو بعد میں نکالا گیا۔ باقی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم نکلے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے روایات میں اس طرح کہتے ہیں، تو ان سے ہم ایسا کر رہے تھے، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہوتی کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ بعد میں انہوں نے سنا، ایسی باتیں ہیں کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن صحابہ سے سنا تو مطلق نسبت کی صحابہ کی طرف کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی، اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا خیبر کو یہودیوں کے ساتھ ان کے اموال پر،
فرمایا تھا کہ میں تمہیں برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں برقرار رکھے، باقی رکھے. اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا ان کو جلا وطن کرنا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پختہ فیصلہ کر لیا تو حضرت عمر کے پاس بنو ابی حقیق کا ایک فرد آیا. اس نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ ہمیں نکال رہے ہو؟ حالانکہ آپ محمد نے ہمیں ادھر برقرار رکھا تھا اور ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا اموال پر. حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بھول گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے نکالا جائے گا خیبر سے اور تیری اونٹنی جو ہے تجھے بھگا کر لے جائے گی رات کے بعد رات. اور فرمایا کہ تو اس نے کہنا وہ شخص نے کہا وہ تو مذاق تھا ابو القاسم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے دشمن. پھر حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا اور ان کو قیمت دی اس چیز کی جو ان کے پاس پھل وغیرہ تھا. کیا قیمت دی؟ مال دیا، اونٹ دیے، سامان دیا، سامان میں پالان، کجاوے اور رسیاں وغیرہ یہ کچھ دیا. حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا. پہلے جو ہے نا جلا وطن کیا گیا ان کو مدینہ منورہ سے، خیبر کی طرف گئے. پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا شام کی طرف. جب ان کو جلا وطن کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بنی ابی حقیق قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص کہنے لگا کہ آپ ہمیں نکال رہے ہیں، جلا وطن کر رہے ہیں، جبکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہمیں برقرار رکھا تھا. یعنی آپ اپنے پیغمبر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیسے ہمیں نکال رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے جو ہے نا کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے کہ فرمایا تھا جب تیری اونٹنی تجھے دوڑائے گی، بھگائے گی تجھے رات کے بعد آتا، رات تجھے یہاں سے نکال، تم نکلو. یہ مطلب اس نے کہا یہ تو مذاق تھا. انہوں نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے، مذاق نہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا. تو جلا وطن جب کرنے لگے تو ان کو قیمت دی، مال دیا، سامان دیا، کجاوی دیے، رسی دیے. کس چیز کی قیمت دی؟ وہ جو ان کا پھل تھا. پھل کیا تھا؟ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا. آگے بات آ رہی ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا نا تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم محنت کرو گے، اس میں یہ جگہ تو ہوگی مسلمانوں کی، تقسیم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم محنت کرو گے تو آدھا تمہیں ملے گا اور آدھا ہمیں ملے گا پھل. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو آدھے پھل کے حقدار تو وہ تھے نا، تو اب ان کو یہاں سے نکالنے لگے تو پھل تو ان کا رہ رہا ہے. تو اس کی قیمت جو ہے حضرت عمر دے رہے ہیں، یہ لے لو یہ، اور تم یہ پھل مسلمانوں کا ہو جائے گا، جو تمہارا آدھا تھا اس کی قیمت تم یہ لے لو. یہ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی. ایک وصیت یہ کہ فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال اور سلوک کرو وفد کے ساتھ جیسا کہ میں سلوک کرتا تھا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ تیسری سے خاموش ہو گئے، یا میں بھول گیا، مجھے بھلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی. جزیرہ عرب سے مشرکین کو، یہود اور نصارہ سب کو نکال دو. دیکھو مشرکین کا لفظ آ گیا. اور جیسے میں وفد میرے پاس آتے تھے میں سلوک کرتا تھا، اس لیے سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تحفے تحائف دینے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور تیسری سے خاموش ہو گئے. یا عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں بھول گیا. بعض روایتوں میں تیسری وصیت یہ کی تھی کہ اسامہ کا جو لشکر ہے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا،
اس کو ضرور بھیجنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ یا بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبر کو بت نہیں بنانا، یعنی میرے قبر کی پوجا نہیں کرنا، یہ تیسری وصیت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور بضرور نکالوں گا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے، یہاں تک کہ نہیں چھوڑوں گا میں اس میں مگر مسلمان۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں زندہ رہا اللہ نے چاہا تو میں ضرور بضرور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے کیا کروں گا، نکالوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں جزیرہ عرب سے ان کو نکالوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کو کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ فصل ثالث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا وطن کر دیا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حجاز کی زمین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پائے خیبر پر، ارادہ کیا کہ نکال دے وہاں سے یہودیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وکانت الارض، زمین جب وہ زمین جو تھی جب اس پر غلبہ پایا گیا اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، سوال کیا کہ ان کو چھوڑ دیں، اس شرط پر کہ وہ محنت کریں گے اور آدھا پھل ان کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں۔ پھر ان کو برقرار رکھا گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضلع وطن کر دیا اپنے دور خلافت میں، تیمہ اور ریحہ کی طرف۔ میں نے بھی آپ کو بتایا یہ معاہدہ ہو چکا تھا، پھر انہوں نے ان کو نکالا۔ تو اریحہ اور تیمہ یہ شام میں دو جگہوں کے نام ہیں، اس کے طرف ان علاقوں کی طرف ان کو تلاوطن کر کے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا۔ باب الفی، فی کا باب ہے، فا یفیو سے مطلب معنی اس کا کیا ہے، لوٹنا۔ تو جو مال کفار کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بحق سرکار ضبط ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آتا ہے، لوٹتا ہے، یا مسلمانوں کی ملکیت کی طرف کیا ہوتا ہے، لوٹتا ہے۔ جو اس وجہ سے اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ مال فی کسے کہتے ہیں، وہ مال جو کفار سے، آواز نہیں آ رہی، جو کفار سے حاصل ہو جائے بغیر جنگ کے۔ اب آ رہی آواز؟ کفار سے حاصل ہو جائے بغیر جنگ کے بغیر، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی ٹوٹل تین قسمیں۔ ایک تو بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا تھا وہ چونکہ جنگ کے بغیر تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ مال فی تھا۔ دوسرا خیبر کے کچھ علاقے، کچھ تو جنگ ہوئی تھی، کچھ علاقے جنگ کے بغیر فتح ہوئے۔ اور تیسرا فدق، باغ فدق ایک علاقہ تھا۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا 8 ہجری میں، تو اس کے بعد ادھر جب آئے راستے میں آتا ہے، یہ خیبر سے باہر ہے، تو ان علاقے والوں نے بھی کیا کی، صلح کر لی، جنگ نہیں کی۔ تو یہ بہت سرسبز شاداب علاقہ تھا فدق کا۔ تو یہ 3 مال فی کہلاتے ہیں۔ مال فی کا مصرف وہی ہے جو مال غنیمت میں خمس کا مصرف ہے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول من ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ رسول کے لیے،
ذوی القربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ ایک حصہ جو ہے 4 حصے جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک حصہ جو ہے نا وہ فقراء، مساکین وغیرہ پر تقسیم کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ خاص کر آگے آ رہے ہیں اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا جو خرچہ ہوتا تھا، ازواج مطہرات کا جو خرچہ ہوتا وہ بھی نکالتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے؟ یہ دیتے تھے. اب آگے ذرا دیکھ لیجیے. فرماتے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا تھا اس مال فے میں ایسی چیز کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی تھی. پھر آیت تلاوت فرمائی ما افاء اللہ علی رسول میں، کہ جو صحیح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا رسول ان میں سے. قدیر تک آیت ہے. فرماتے ہیں خالص اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر 1 سال کا خرچہ اس مال میں سے، پھر لیتے تھے جو باقی ہو جاتا بچ جاتا اپنے اللہ کے خرچ کیے ہوئے جو اللہ کے خرچ کی جگہ تھی ان پر کیا کرتے تھے؟ وہاں پر استعمال کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. آگے ذرا دیکھ لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ بنو نذیر کا جو مال تھا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر رسول کو دیا تھا، ان میں سے اس مال میں سے جس پر مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے اموال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر 1 سال کا خرچ. باقی جو ہوتا وہ استعمال کرتے تھے اسلحوں میں، اونٹوں میں، اللہ کے راستے میں تیاری کے طور پر. یہ قرآن پاک میں ہے نا، فما وجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، کہ تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ مال تم نے جنگ کے ذریعے سے نہیں حاصل کیا، جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر حاصل ہوا، تو یہ مال فے کہلاتا ہے. تو جنگ کے بغیر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خرچہ نکالتے تھے. آگے بھی کچھ تقسیم آ رہے ہیں، 3 تقسیم. اور اس کے بعد جو بچتا تھا مال تو اسلحہ، یعنی اسلحہ خریدتے تھے، اونٹ خریدتے تھے بیت المال کے لیے. یہ جہاد کی تیاری، اللہ کے راستے میں تیاری کے لیے باقی جو ہے نا اس کو خرچ کرتے تھے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فے آتا تو اس کو اسی دن تقسیم کرتے تھے. آہل جو شادی شدہ ہوتا تھا اس کو دیتے تھے 2 حصے، اور اعظم جو مجرد ہوتا تھا، جو غیر شادی ہوتا تھا، اس کو 1 حصہ دیتے تھے. تو عوف بن مالک کہتے ہیں مجھے بلائے گئے تو مجھے 2 حصے دیے گئے، چونکہ میں شادی شدہ تھا، میرے گھر والے تھے. اور میرے بعد عمار بن یاسر کو بلائے، ان کو 1 حصہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے. یعنی شادی شدہ کو ڈبل حصے دیتے تھے کہ اس کا بھی خرچہ اور گھر والوں کا، بچوں کا بھی خرچ. اور جو شادی شدہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو 1 حصہ ملتا تھا کہ 2 حصے دے کر اس نے کیا کرنا ہے؟ عیاشی کرنی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو شادی والی تو اس نے کرنی نہیں، وہ ویسے سے فارغ ہے. سمجھ آ کے تلو تو پھر فائدہ کیا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بادام پستہ کھا کے اس نے کرنا کیا ہے؟ 2 حصے دے. آگے دیکھ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی مال فے میں سے تو وہ شروع کرتے تھے آزاد کردہ لوگوں کے ساتھ. یعنی جب بھی مال فے آتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے غلام آزاد ہو چکے ہوتے تھے یا باندی آزاد ہو چکی ہوتی تھی ان کو دیتے تھے. سب سے پہلے ان کو کیوں دیتے تھے؟
کہ ابھی بیچارے ہیں، ابھی جو ہے نا وہ آزاد ہوئے ہیں، تو غلام کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا سب کچھ کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے. تو اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا سلسلہ جاری ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس آ جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو دیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا، زوبیہ تھیلا لایا گیا جس میں نگینے تھے، جواہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورتوں کے لیے اور باندین کے لیے، دونوں کے لیے تقسیم کیے. وہ فرماتے کہ میرے والد تقسیم کرتے تھے آزاد مردوں اور آزاد مردوں کے لیے اور غلام مردوں کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیلا لایا، خرد اس میں تو کیا تھا؟ جواہر، نگینے وغیرہ یہ تھے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو تقسیم کیا آزاد عورتوں پر اور باندیوں پر. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد مردوں پر بھی تقسیم کرتے تھے، آزاد مردوں پر اور آزاد غلام مردوں پر. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص نہیں تھا کہ بس عورتوں کو ہی دینا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو میرے والد صاحب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا مردوں کو بھی دیا کرتے تھے. سمجھ آئے کہ لیے؟ مالک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک دن فے کا. پھر فرمانے لگے کہ میں نہیں زیادہ حقدار اس مال فے کا تم سے، اور نہیں ہے مجھ سے کوئی زیادہ حقدار، مگر ہم اپنے مرتبوں پر ہیں اللہ کی کتاب میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں سے. بس آدمی اور اس کی قدامت کا پرانے ہونے کا لحاظ رکھا جائے گا، آدمی اور اس کی مشقت کا لحاظ رکھا جائے گا، آدمی اور اس کے بچوں کا یعنی لحاظ رکھا جائے گا، آدمی اور اس کے حاجت یعنی اس کا لحاظ رکھا جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس مال فے کا زیادہ حقدار نہیں ہے. بس کیا کیا جائے گا؟ ہم اپنے اپنے مرتبوں پر ہیں اللہ کی کتاب میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں سے. جو سب سے پہلے اسلام لایا اس کو دیا جائے گا، جس نے مشقت کی بہادری دکھائی اس کو دیا جائے گا، جس کے اہل و عیال اس کو دیا جائے گا، جس کے ضروریات اس کو دیا جائے گا. مال فے میں مراتب کا لحاظ کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراتب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بس جتنے اس کے مصرف ہیں کسی کو بھی دے سکتے. جبکہ احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا. سب سے پہلے بدریوں کو دیا جائے گا جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، پھر جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اہل و عیال کو، پھر عام مسلمانوں کو. اور یہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول کی تقسیم کے مراتب پر. پھر فرمایا آج بھی اس کی قدامت کا لحاظ رکھا جائے گا، اس کی مشقت کا، بہادری کا، اس کے اہل و عیال کا اور اس کے حاجتوں کا لحاظ رکھا جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ انہیں سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پڑھی کہ سوائے اس کی نہیں صدقات فقراء و مساکین کے لیے، یہاں تک کہ عالم الحکیم تک پہنچ گئے. پھر فرمایا کہ یہ آیت ان کے لیے ہے، ان مصارف یہ جو مصارف ہے زکوٰۃ کے 8 ان کے لیے. پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کہ تم جان لو سوائے اس کے جو تم نے مال غنیمت کچھ بھی حاصل کیا اللہ کے لیے، اس کا خمس اور رسول کے لیے، یہاں تک کہ مبنی سبیل تک پہنچے. فرمایا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے، ان مصارف کے لیے. پھر ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ یہ پڑھی یہاں تک فقراء تک پہنچے. کہ والذین جاءوا من بعدہم کہ وہ لوگ جن کے بعد آئے. تلاوت فرمائی اور فرمائے والذین جاءوا من بعد، اس نے سارے مسلمانوں کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا. پھر فرمایا اگر میں زندہ رہا تو ضرور بضرور آئے گا ایک چرواہا اور وہ سر اور حمیر کے علاقے سے ہوگا، اس میں سے اس کا حصہ اس کو ملے گا اس مال میں سے. اور اس حال میں
کہ اس کے پیشانی پر پسینہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ جو کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا یہ آیت انہی مسالک کے لیے ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم تلاوت فرما کے تمام مسلمان میں اس میں کیا ہے؟ شریک معنی فہم۔ پھر فرمایا کہ میں زندہ رہا تو ایک چروایا کہ سر اور حمیت، سر حمر علاقے ہیں، یہ کہاں پر؟ یمن کے بعد، یعنی وہاں سے بھی آئے گا، دور سے بھی شخص آئے گا، اس کو بھی اس جو اس کا حصہ ہوگا وہ ملے گا، اور اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کے پسینے پر جو ہے نا وہ اس کے کیا نام ہے، پیشانے پر پسینہ آ جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے دیکھ لیجیے، 19 روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا اس بات سے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 صفایا تھے، بنو نذیر، خیبر اور فدق۔ بہرحال بنو نذیر جو تھے تو ان کا مال خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے، اور فدق وہ خاص تھا، اس کو خاص کیا گیا تھا، وہ خاص کیا گیا تھا مسافروں کے لیے، اور خیبر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا تھا 3 حصوں میں، 2 حصے مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ تھا، جو اسے بچ جاتا تو وہ پھر اس کو استعمال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، فقراء مہاجرین کے درمیان۔ میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں، صفایا کس کی جمع ہے؟ صفیہ، یعنی خاص مال، اس کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، مالی غنیمت کی بالکل شروع میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا 3 صفایا، میں نے آپ سے عرض کیا 3 مال فین، ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو فرمایا بنو نذیر کا جو مال تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کے لیے تھا؟ ضروریات کے لیے تھا، اور فدق کا مال مسافروں کے لیے خاص تھا، اور خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 2 حصے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے تھا، 1 سال کے خرچے کے لیے، 1 سال کا خرچہ دیتے تھے تاکہ بے فکر ہو جائے۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے تو وہ فرماتے ہیں 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی ہمارے گھروں میں، تو بالکل 8 ہجری کی بات ہے نا، آخری بات ہے، آخری عمر کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو بچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین میں تقسیم فرماتے۔ تیسری فصل، المغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے رحمہ اللہ نے بنو مروان کی اولاد کو جمع فرمایا، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدق تھا، اس میں سے خرچ کرتے تھے اور احسان کرتے تھے بنو ہاشم کے بچوں پر، اور ان میں سے شادیاں کرواتے تھے جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے تھے یا جن مردوں کی بیویاں نہیں ہوتی تھی ان کی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حتیٰ مضى لسبیل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنائے گئے، وہ بھی اس میں عمل کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اپنی زندگی میں، یہاں تک کہ ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، وہ بھی اس میں عمل کرتے تھے جیسے وہ عمل ان دونوں نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر صدیق نے، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر مروان نے اس کو خاص کر دیا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ یعنی ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں نے کہا فرآئی، تو میں نے دیکھا اس کام کو، اس معاملے کو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روکا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، نہیں ہے میرے لیے کوئی حق، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو لوٹاتا ہوں جیسا کہ وہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں۔ اچھا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا باغ فتح کا، اسی کو بڑا شور مچایا ہوا ہے اس پر شیعہ حضرات، بڑا شور، بہت زیادہ۔ فدق جو ہے یہ مال فیہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے پڑھا اس میں سے خرچ کرتے تھے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں، بس خرچ ہوتا رہے گا، میں خرچ کرتا رہوں گا لیکن دینا کسی کو نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے دے دو یہ باغ فتح۔ میں نے آپ سے عرض کیا بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کر فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ہم انبیاء کا جو گروہ ہے لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ نہ وارث بنتے اور نہ کسی کو وارث بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، تو میں کیسے آپ کو بطور وراثت دے سکتا ہوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس حدیث کی یہ اتنی مشہور حدیث کا اس کا انکار نہیں کر سکتے، انکار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جب کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو گئی، اور بخاری کی روایت آپ پڑھ لیں گے، اس میں بھی فحجرت نے بولنا چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے رہے، ان کے گھر جاتے رہے، دھوپ میں باہر کھڑے رہے، یہاں تک کہ ان کو راضی کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت عمیس موجود ہیں، یعنی اتنا گہرا تعلق ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہ حضرات فرماتے تھے فاطمہ کو ناراض کر دیا، ان کا حصہ بنتا تھا، ان کو حصہ نہیں دیا۔ پہلی بات ہے کہ اگر ان کا حصہ بنتا تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انکار کیا؟ پھر دوسری بات ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لے سکتے تھے نا، وہ لے سکتے تھے، اپنا حصہ اس میں سے نکالتے، 1/4 حصہ ان کو ملنا تھا، اور باقی اولاد کو دیتے۔ حضرت حسن حسین زندہ تھے نا، ان کو دیتے ان کے والدہ کی میراث میں سے۔ اچھا، ابوبکر صدیق نے اگر انہیں نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، تو ابوبکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی حضرت عائشہ، پھر تم بطور وراثت ان کا ایسے بھی تو بنتا تھا نا، اپنے بیٹی کو بھی تو نہیں دیے۔ پھر حضرت عمر خلیفہ بن گئے، حضرت عمر نے اگر ان میں سے اس وقت حضرت فاطمہ نہیں تھی، انتقال کر گئی تھی، لیکن ان کا حصہ اگر نہیں نکالا تو کیا اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کا حصہ نکالا؟ وہ زندہ تھی، وہ بھی اہلیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت تھی نا۔ تو انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ، انبیاء زندہ ہے اور وراثت تقسیم ہوتی ہے مردوں کی، زندوں کی نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس پر
بہت بڑا شور، بہت زیادہ شور انہوں نے مچایا کہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ کو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی کر دی۔ اچھا، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خلافت، انہوں نے بیعت کی نہیں۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوگا اس کے بعد انہوں نے بیعت کی، مشہور ہی بات۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کا ذکر کیا کہ میں کچھ مصروف تھا، چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تھی وہ ہنگامی ہو گئی تھی، سقیفہ بنو سعد میں اچانک بیعت ہو گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی نہیں گیا، اچانک وہ بیٹھے ہوئے کہ بات چل رہی تھی تو انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ تو فوراً پہنچ کے ابوبکر صدیق عمر فون دے کہ کام خراب ہو جائے، تو تفریق پیدا ہو جائے گی۔ اور ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، تو فرمایا کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا ابوبکر صدیق، تو سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ہنگامی بیعت تھی، حضرت علی اس وقت نہیں تھے، حضرت علی کے تھوڑے سے تحفظات تھے کہ کم سے کم مجھے بتایا تو ہوتا، میرے سے مشورہ تو کیا ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سزاد بھائی تھا۔ لیکن بہرحال پھر انہوں نے کہا، پھر بیعت کر لی۔ لیٹ پہلی قول کی اگر پہلا قول لیتے ہیں حضرت فاطمہ کے انتقال کی بات کی تو کر تو لی اور سب کے سامنے کی۔ دوسرا قول جو راجح وہ یہ ہے کہ نہیں، اسی وقت بیعت کی تھی، بعد میں بیعت کر لی، مسجد میں سب کے سامنے بیعت کر لی، بعد میں جل کی یا بدیر، لیکن بیعت تو ہو گئی نا، وہ تسلیم کر لیا۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو اس کے بعد شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو حضرت علی نے خلیفہ تسلیم کیا، اسے تم کیسے خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے؟ تم کیسے نہیں کرتے؟ تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تم کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ دے دے فتح کا بطور متولی، تولیت، کہ ہم کاشت کریں گے اور اس میں سب صحیح رکھ کے حصہ لیں گے۔ حضرت عمر نے ان کے حوالے کر دیا یہ علاقہ، کچھ عرصہ کرتے رہے، اس کے بعد چچا اور بھتیجے کا آپس میں اختلاف ہو، نہیں چل سکے۔ دنیا داری جو ہے نا، اس میں چلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تفصیل روایت ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے، کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، یہ دونوں حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تقسیم کر دے، آدھا آدھا کر دے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا، فوراً بیٹھ گئے، غصے ہو گئے، غصے کا اظہار کیا، فرمایا نہیں کروں گا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے کہا متولی بناؤ، میں نے تم متولی بنایا، تم سے نہیں چل سکا نظام، آپ کہتے ہو آدھا آدھا کر دو۔ یہ آگے کیا ہوگا؟ اس کا آگے کا کیا ہوگا؟ وراثت چلے گی، آگے تو وراثت چل جائے گی، نہیں دوں گا میں۔ اگر چلا سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں چلا سکتے تو واپس کر دو۔ سمجھ آگے کے نہیں ہے، تو یہ ہو گئی بات۔ پھر کیا ہوا؟ مروان بن الحکم، اس کو شیطان بھی کہا گیا، ویسے نہیں کہا گیا، اہل بیت کا سخت مخالف تھا۔ اگرچہ بخاری میں بھی 2-3 روایت سے ہیں، سخت مخالف۔ عید کے دن خطبے کو اس نے نماز سے پہلے کر دیا، خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے نا، پہلے، کیونکہ یہ اہل بیت کے خلاف بھونکتا تھا، بکواس کرتا تھا، تو لوگ بیٹھتے نہیں تھے۔ عید کا خطبہ ویسے بھی سننا واجب تو نہیں، تو سنت کہ عید کا خطبہ، تو جمعے کا خطبہ واجب ہے، کوئی سنے نہ سنے، تو اس لیے خباثت کرتا تھا، تو لوگ جاتے تھے، گورنر تھا نا، تو اس نے پہلے کر دیا کہ لوگ تو پہلے آتے ہیں نا اپنے بڑاس نکالنے کے لیے۔
اس نے کیا کیا؟ یہ جو فدق کا علاقہ تھا یہ اس کو اپنا جگیر بنا دیا ذاتی. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ بہت اہم بات ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ ان کی اولاد میں چلتا رہا تقسیم در تقسیم تقسیم. وہ حصہ, وہ علاقہ جو حضرت فاطمہ کو رسول اللہ نے نہیں دیا تھا, یہ شیطان کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر رہے ہیں. وراثت در وراثت چلتے چلتے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ بن گئے, خلیفہ راشد. پہلے میں ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ 2 سال انہوں نے صرف خلافت کی, حضرت عمر کے اولاد میں سے تھے. سمجھ آ گئی؟ پہلے میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں, جو خواب دیکھا گیا تھا بتا چکا ہوں. 99 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں, 101 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں. لیکن زمین کو عدل سے بھر دیتے, ایسی حالت میں جب پوری زمین ظلم سے بھر گئی تھی, یا عدل و انصاف سے بھر دیتے. ان کے واقعات سیرت پڑھو, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا, مزہ. یہ جب خلیفہ بنتے ہیں نا, اب بات لمبی ہو رہی ہے کہ مجھے ان کے سیرت میں مزہ بڑا آتا ہے تو بیان کرتا ہوں. یہ مروان کے پوتے ہیں, مروان کا بیٹا عبد العزیز اور یہ ان کا بیٹا عمر. مروان نے کہا تھا کہ عبد الملک کو بنایا تھا نا, عبد الملک بن مروان. پھر کہا تھا کہ میرے اس کے بعد عبد العزیز ہو, مروان کے بعد. عبد العزیز چھوٹا تھا, عمر کے والد, اور عبد الملک بڑے بیٹے تھے. پھر عبد العزیز کے بعد مروان کی اولاد, مروان کا بیٹا. اس کے بعد پھر عبد العزیز کا بیٹا, یعنی عمر ایک ہی بیٹا تھا. عبد العزیز کا مروان کے کئی بیٹے تھے, عبد الملک کے کئی بیٹے تھے. تو ان کے والد تو خیر عبد الملک کی زندگی میں انتقال کر گئے. جو ان کا تھا نا عبد الملک, حضرت عمر کا تایا, تو ان کے والد کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا. تو عبد الملک نے ان کو بلایا اور کہا کہ والد نے وصیت کی ہے میرا بیٹا ہوگا ولید, ولید کے بعد آپ ہوں. تو انہوں نے کہا تایا جان مجھے معاف کر, میں نے نہیں لینی خلاف. بہت بڑی بات ہے. اچھا انہوں نے کہا نہیں لینا, ٹھیک ہے, پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا. اچھا ولید کا انتقال ہو گیا, سلیمان بن گیا. سمجھ آ گئی؟ سلیمان اس کا چچا زاد بھائی تھا. اچھا عبد الملک کی بیٹی جو ہے نا وہ ان کے نکاح میں تھی, عمر عبد العزیز کی نکاح میں تھی. سلیمان کو ان سے بہت پیار تھا. سلیمان نے جاتے ان کو بنایا تھا, میں بتا چکا ہوں آپ کو تفصیل, اس کی تفصیل میں بتا چکا, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اپنے بھائیوں کو نہیں بنایا خلیفہ, ان کو بنایا. سمجھ آ گئی؟ یہ جب بن گئے تو ان کی اہلیہ جو عبد الملک کی بیٹی تھی وہ بھی بادشاہ, دادا بھی بادشاہ, 2 بھائی بھی بادشاہ, شوہر بھی بادشاہ. ایسی عورت بہت کم ہی تاریخ میں ملتی ہے. اتنا سارا سونا, کمرہ بھرا ہوا, کمرہ بھرا ہوا میں ایسے کہہ رہا ہوں لیکن بارہ بہت سارا تھا. فوراً کہا اپنے اہلیہ سے واپس کر دو بیت المال میں. بہت بڑی بات ہے, اور انہوں نے بھی, اللہ کے بندے نے واپس کر دی. اور الگ سے چھوٹا سا گھر, کچا سا گھر بنوایا. اس قصر میں نہیں رہے, اس میں سلیمان کے بچوں کو رکھا, اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے, ہزاروں دراہم کا. اس کے بعد سب سے سستا خادم سے کہا جو بازار میں لباس ملتے ہیں وہ میرے لیے لے آؤ.
اور سب کے وظیفے بند کر دیے. چلے جتنے کزن تھے نا سب کو وظیفے ملتے تھے بیت المال سے, سب کے وظیفے بند. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے وظیفے بند کر کے آپ ہی لیتے تھے. انہوں نے کہا میں لیتا تھا ٹھیک ہے, لیکن مجھے کیوں دیتے تھے؟ خلافہ دیتے کیوں تھے؟ میں تو نہیں دوں گا, کام کرو تو ملیں گے. تو انہوں نے پھر فدق کا جو تھا باپ وہ اپنے بنو مروان کو جمع کیا, اپنے سبام کزن کو. انہوں نے کہا یہ تو جائز ہی نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ نے اپنے صاحبزادی کو نہیں دیا تھا, ہمارے دادا مروان نے کیسے اس کو زیادہ جاگیر بنایا؟ اس لیے میں واپس کرتا ہوں. بیت المال میں جیسے چلتا تھا پہلے مسلمانوں کے مصارف ایسے پورے ہوتے تھے, اس طرح پورے ہوں گے اب بھی, سمجھ آ. لیکن اس کے بعد اب وہ چلے گئے. پھر جو ہے نا عبد الملک کے بیٹے آگے, مروان کے پوتے ان کے سلیمان کے بھائی, پھر انہوں نے پھر آپس میں تقسیم کر دی. تو یہ واقعہ جو ہے نا اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آج کل جو شیعہ ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ رہنمائی فرما دیں. کیا فتوے سے کیا مراد جی؟ کافر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا مطلق شیعہ تو کافر نہیں ہے. مطلق شیعہ جو ہے نا وارشیہ وہ کافر ہے. جس میں 5 عقائد ہو, شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نہیں, اگر یہ 5 عقائد ان میں سے کوئی ایک عقیدہ کسی شیعہ میں ہے تو وہ کافر ہے, وگرنہ نہیں. انہیں جو عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے, جو یہ عقیدہ رکھتا ہو, یا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے, یا تیسری بات جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علی پر وحی نازل ہونی تھی لیکن جبرائیل سے غلطی ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی. یا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرتا ہو, ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, قرآن کا انکار اذ قال لصاحبہ. یا جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگاتا ہو. اگر یہ عقیدہ کسی میں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے, وگرنہ نہیں. سمجھ آنے کے لیے فرماتے ہیں استاد محترم صاحب, کل ہم نے جو حدیث پڑھی اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ کفار مشرکین کی قافلے لوٹنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو کیا آج کل کفار کے مال لوٹ سکتے ہیں؟ رہنمائی پر دیکھیے گا, وہ جو کے ساتھ ہم برسر پیکار ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہو نا, دارالحرب کے لوگ, جن کے ساتھ ہمارا کوئی امن کا معاہدہ نہ ہو, برسر پیکار ہو, ہم حالت جنگ میں ہوں, جیسے مسلمان اور مشرکین مکہ تھے, تو ان کا مال لوٹ سکتے ہیں, وہ مال غنیمت ہے. جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ان کا تو نہیں لوٹ سکتے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اس کے بعد تو نہیں کیا, اس کے بعد تو نہیں ہوا نا. اب وہ لوٹتے رہے, ابو بصیر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کا تو معاہدہ تھا ہی نہیں نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کیا, تو معاہدے کے بعد نہیں لوٹ سکتے. استاد محترم السلام علیکم. سوال یہ استاد جی کہ منگنی کے موقع پر دولہا اور دلہن کا اکٹھے بیٹھ کر رسمیں کرنا وضاحت فرمائے کیا حکم؟ دیکھیے گا جو منگنی ہوتی ہے نا یہ تو وعدہ بیع ہے, کیا نام ہے, وعدہ نکاح, نکاح نہیں ہے. تو نکاح سے پہلے بیٹھنا اکٹھے یہ تو درست نہیں ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. اس طرح رسم کرنا, اور نکاح ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر سب کچھ جائز ہے. فرماتے استاد محترم عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کی کتاب کا نام بتا دیجئے. یہی نام ہے عمر بن سیرت عمر بن عبدالعزیز. بہت ساری کتابیں جو ہے نا ان پر لکھی جا چکی ہیں, وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ بھی تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد جی ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کیا ان پیسوں کے ذریعے سے قربانی کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. نہیں, کون کماتے ہیں اور کون ان پیسوں سے قربانی کرتا ہے؟ جی کیسے کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سوال ذرا مبہم ہے نا.
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو لکھتا ہے وہ کما رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ کیا حکم ہے؟ یہ تو ایک تفصیلی سوال ہے نا، وہ بھی ہم سے سوال تفصیلی ہونا چاہیے۔ استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سوال یہ ہے کہ استاد جی کہ مردے کے کفن کے علاوہ کوئی اور چیز پہنا کر قبر میں رکھ دیا جائے اور مٹی ڈال دے تو کیا صحیح ہے؟ وضاحت سے مثلاً ٹوپی یا امامہ وغیرہ، کوئی اور چیز نہیں رکھنے چاہیے، بس کفن۔ اس نے ٹوپی یا امامہ پر کیا کرنا ہے؟ سونا رکھ تو اس نے کیا کرنا ہے، پیسے رکھ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ تو ویسے ضائع ہو جائے گی۔ امامہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، یہ تو ورثہ کا حق ہے، یہ تو ورثہ کو ملنا چاہیے، ورثہ کا حق آپ ضائع کر رہے ہیں، ادھر فائدہ کیا ہے؟ یہ سامان تو مٹی ہو جائے گا، ورثہ کا حق جو ہے نا اس کو دینا چاہیے، یہ فضول سا کام ہے، مردے کو فائدہ کچھ نہیں۔ فرمایا جب استاد محترم کسی ایسی کتاب کا نام بتا دیں جس میں اہل تشیع کے بارے میں مکمل معلومات ہو، جس میں ان کے باطل عقائد و نظریات اور ان کا رد ہو۔ دیکھیے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ارشاد الشیعہ، وہ اچھی معتبر کتاب ہے، زیادہ تفصیلی تو نہیں ہے لیکن معتبر۔ اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، اس کا جو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی، یہ تو اس کی تفصیل سب سے بہترین تفصیل آپ کو ملے گی رحماء بینہم میں، رحماء بینہم، یہ مولانا نافع صاحب کی کتاب ہے، محمدی شریف والے یہ ضلع جنگ میں چنویٹ سے آگے تھوڑا سا آگے جائیں گے، ادھر ایک علاقہ ہے محمدی شریف گاؤں کا نام، ہم گئے تھے، میرے خیال میں 2014 کی بات ہوگی، 13-14 کی بات، اس وقت حیات تھا، ہم ملاقات کے لیے اسپیشل ان کے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، بڑے اللہ والے تھے، رحماء بینہم، ساری تفصیل اس میں مل جائے گی۔ فرماتے ہیں السلام علیکم استاد جی، استاد محترم کمر مضبوط کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتاؤ، من جانب میرک شاہ۔ یہ میرک شاہ صاحب کون ہے؟ مطلب وہ خود ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہو؟ مطلب اس بیچارے کو پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ جی